أعطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد. ناظرین کرام، حدیث جبریل کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم حدیث جبریل کے جس حصے پر گفتگو کریں گے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا تیسرا سوال تھا جو انہوں نے انسانی شکل میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اور سوال یہ تھا اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو پھر دوسرا مرتبہ اور دوسری سٹیج اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کم از کم یہ ضرور سمجھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ناظرین کرام، احسان کیا ہے پہلے ہم اس کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ احسان کے مراتب کیا ہیں. احسان کا مادہ حسن ہے، اور حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا کرنا. لہذا لغت میں احسان کسی بھی کام کو بہتر انداز سے ادا کرنے کو کہتے ہیں. کوئی بھی کام جو عام سطح سے، عام درجے سے مزید بہتر اور پھر مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کے اندر ایک فرق بتایا ہے عدل اور احسان کا، کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان. اور اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا بھی حکم فرماتا ہے اور احسان کا بھی حکم فرماتا ہے. تو گویا عدل کوئی اور چیز ہے اور احسان کوئی اور چیز ہے. میں نے عرض کیا کہ احسان کسی چیز کو بہتر سے بہتر کرتے رہنا، یہ احسان ہے، جبکہ عدل کسی چیز کا حق پورا کر دینا، جو کسی کا حق بنتا ہے وہ حق دے دینا عدل کہلاتا ہے. لغت میں عدل کی تعریف یہ کی گئی ہے وضع شیء فی موضعہ یا فی محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، یعنی اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے. تو کوئی شخص اگر کسی کو اس کا حق دے دیتا ہے تو یہ عدل ہے. اسی طرح حقوق اللہ میں، اللہ کی بندگی میں جو اس کا حق ہے، وہ اگر کوئی شخص اس عمل کے حق کے مطابق اور اللہ کے حق کے مطابق اس کو سر انجام دیتا ہے تو یہ عدل ہے. جیسے ناظرین کرام، فقہا اور علماء کے ہاں نماز تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھنے کی ایک اصطلاح مستعمل ہے کہ جو شخص رکوع پورا کرے، سجدہ پورا کرے، ہر رکن نماز کا پورا ہو، اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کی گئی ہے، یعنی اس نے نماز کے ہر رکن کے ساتھ عدل کیا ہے. لیکن ناظرین کرام، احسان اس سے بڑھ کر ہے. یعنی محسن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صرف واجبات اور حق پورا کرنے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے، اور میرے اللہ کی رضامندی کے لیے میں جو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں میں وہ کروں. یہ فرق ہے احسان میں اور عدل میں. کسی مزدور کو مزدوری دے دی جائے جو اس کی بنتی ہے تو یہ عدل ہے، اگر اس پر کچھ زائد دے دیا جائے تو وہ احسان ہے. یہ عمومی معاملات میں ہے. اور اللہ کی بندگی میں نے عرض کیا کہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو یہ تو ہوگا عدل. لیکن احسان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یوں تصور بناؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ کے ساتھ تمہارا ہم کلامی کا شرف تمہیں حاصل ہوا ہے. یہ اگر تصور اور یہ کیفیت پیدا کی جائے گی تو یہ احسان ہے، یعنی عدل سے کچھ بڑھ کر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ یعنی دین پر عمل کرنے والے تو سارے ہی ہیں،
لیکن سب سے اچھے دین والا کون ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے، وہو محسن، اور پھر وہ ہر وقت احسان کرتا رہے، محسن ہو۔ اور کیا مطلب ہے محسن کا؟ کہ ہر وقت آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ ناظرین کرام، جیسے طالب علم امتحان دیتا ہے اور امتحان میں پاس مارکس بتائے جاتے ہیں، کتنے نمبر جو ہیں وہ لے لیے جائیں تو بچہ پاس ہو جائے گا، 40% یا 50% پاس مارکس۔ تو 40% اگر پاس مارکس ہیں تو جو شخص پاس مارکس لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بس، اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ میں اتنے نمبر لے لوں تاکہ میں پاس ہو جاؤں، تو گویا وہ عدل کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے اتنا کرنا چاہتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ وہ محسن نہیں ہو سکتا۔ محسن وہ ہے کہ جس کی پاس مارکس پر نگاہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اگر 100 نمبر ہیں تو وہ 100 میں سے زیادہ نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ میرے نمبر سب سے زیادہ آئیں۔ جو اس کوشش میں لگا رہے وہ محسن ہے۔ اور جو صرف پاس یعنی محسن کی نگاہ صرف واجبات پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ مستحبات کے لیے، بلکہ مالک کے ادنا اشارے پر بھی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ محسن ہوتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی عرض کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور جس نے محسن بننا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے خلیل بنا لیا تھا۔ خلیل کون ہوتا ہے ناظرین کرام؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو خلوت کا ساتھی ہو، رازدار ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بندگی میں اس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے اور اس قدر محسن تھے کہ اللہ کے خلیل بن گئے تھے۔ یہ کام اگر کیا جائے، یعنی ادنا اشارات، اس میں آپ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا جائزہ تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن آپ ان کے خواب کا ہی ذکر کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ذرا سا دکھایا ہی تھا کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ تو خواب دیکھا، اس کو مالک کا حکم سمجھا اور فوراً تیار ہو گئے۔ اور نہ صرف ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے اور اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا اور چھری پھیرنے ہی لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہوتا ہے محسن، جو یہ نہ دیکھے کہ میرا کام کامیابی کا کہاں تک بن گیا ہے، بس اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے، یہی محسن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں سب سے اچھا وہ ہے جو محسن ہو، اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اور جس نے محسن بننا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو سامنے رکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر ان سے خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی ملت کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دی۔ ناظرین کرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہیں وہ عادلین پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو محسنین پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کو وہ محسن پسند ہے جو اس مقابلے کے امتحان میں آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں قرار اس وقت آتا ہے جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا جائے، تاکہ انسان کا آگے بڑھنے کا اور شوق پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو اور آدمی محسن بنے۔ محسن بنے گا تو اللہ کی طرف سے بھی بہترین اجر عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ کوئی شخص اپنی بندگی میں احسان کرے، اللہ تعالیٰ اس کا پر احسان کرتا ہے۔ کوئی شخص حقوق العباد میں احسان کرے، اس کے بدلے میں لوگوں کی طرف سے اس کو اسی طرح کا سلوک ملے گا۔ تو حل جزاء الاحسان کا مطلب یہ ہے پوری زندگی انسان کی احسان سے عبارت ہو، نہ صرف یہ کہ وہ اپنے واجبات اور فرائض پورا کرے، بلکہ مستحبات اور ان پسندیدہ چیزوں میں جو مالک کو پسند ہیں ان میں ہمیشہ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔
ناظرین کرام اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی، پوری رکعت کے اندر قیام فرمایا رات کو، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، پھر سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء مکمل ہو گئی، پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی، بڑھاتے چلے جانا، جس قدر ہمت ہے یہ احسان ہے۔ پھر قیام پورا ہوا تو پھر رکوع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور رکوع بھی اسی قدر لمبا ہوا جس قدر قیام تھا۔ یہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض تو نہیں کیا ناظرین کرام، نہ یہ واجب ہے، نہ اس کی ضرورت ہے اللہ کے ہاں اللہ کے غلاموں کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے۔ وہ تو صرف فرض نماز ہی کافی ہے، فرائض پورا کرتا رہے آدمی تو اللہ کے غلاموں کی فہرست میں شامل رہتا ہے۔ لیکن یہ محسن بننے کے لیے ہے، یہ احسان کرنے کے لیے ہے، اور عبادت میں احسان پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اپنی کیفیت اس طرح سے پیدا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یوں ناظرین کرام اللہ کی عبادات میں تو یہ کیفیت بڑھانی ہے، لیکن حقوق العباد میں احسان یہ ہے کہ ہر معاملہ بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا، جس کو کہتے ہیں دور جدید کی زبان میں پروفیشنل طریقے سے، یعنی کام کو بس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پروفیشنل طریقے سے، پوری پرسین کے ساتھ، پرسائزڈ طریقے سے، پوری شرائط کے ساتھ اس کو پورے حسن اور خوبی کے ساتھ انجام دینا، یہ حقوق العباد میں اور سارے معاملات میں یہ احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسنوا فإن اللہ يحب المحسنین، تم ہر معاملے میں احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین کرام احسان کے مراتب کیا ہیں؟ حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے احسان کے مراتب کیا ہیں، اس پر گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرجو رضاك يا أنت الرحيم، أرجو رضاك يا أنت الرحيم يا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ وقفے سے قبل بات ہو رہی تھی احسان کی اور احسان کے مراتب کی، یعنی احسان کیا چیز ہے، عبادات میں احسان کیا ہے اور معاملات میں احسان کیا ہے۔ عبادات میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث جبریل کے اندر بیان فرما دیا کہ اللہ کی بندگی اس طرح سے کرنا جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھنے کا تصور قائم نہیں کر سکتے فإنہ یراک، تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو کم از کم تصور پیدا کریں۔ لیکن معاملات میں ناظرین کرام ہر معاملہ حسن و خوبی کے ساتھ بہترین طریقے سے اور پروفیشنل طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا، یہ معاملات میں احسان ہے۔ اور احسان کے مراتب کیا ہیں؟ اب ہمیں پروگرام کے اس حصے میں احسان کے مراتب کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث جبریل میں احسان کے دو مراتب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو سب سے اولین مرتبہ ہے اور سب سے افضل مرتبہ ہے وہ تو ہے مشاہدہ، اللہ کی ذات کا جیسے آپ اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو دیکھنا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی ناظرین اکرام، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑا کوئی احسان کا مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ لیکن یہ مرتبہ حاصل کیسے ہوتا ہے ناظرین کرام؟ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان محبت اور سرشاری کی کیفیت میں مبتلا ہو، اور انسان کو محبت اور سرشاری کی کیفیت حاصل ہو، اور دل جو ہے انسان کا اور دل و دماغ وہ نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہوں، اور اس وقت انسان محبت اور سرشاری کی اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس کسی میں ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس اور شیرینی نصیب ہوگی، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ اور وہ تین باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہو جائیں، یہ محبت کی چاشنی اس کو نصیب ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا خوف بھی کہ میں کہیں اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی تڑپ لگی رہے۔ یوں دل کے اندر اگر کیفیت بنتی ہے تو اس کیفیت کا نام ناظرین کرام تقویٰ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اگر انسان اپنے دل میں پیدا کر لے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے،
اور کمال محبت اور سرشاری کے ساتھ انسان عبادت پر لگے تو پھر یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ ناظرین کرام، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ دونوں لوگ طواف کر رہے تھے، یعنی دوران طواف ان کی ملاقات ہوئی، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی حضرت ابن عمر کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے، نکاح کا پیغام دیا، اور جب انہوں نے ان سے گفتگو کی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا اور یہ خاموش ہو گئے۔ لیکن بعد میں جب طواف مکمل ہو گیا اور بعد میں یہ فارغ ہو کے آپس میں ملے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی اس بات کی کہ میں نے تمہارے بات کا جواب نہیں دیا دوران طواف، اور ساتھ یہ وجہ بتائی کہ میں نے کس لیے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کننا فی طواف، ہم طواف میں تھے، اور نتخایل اللہ بین اعیننا، اور طواف کی حالت میں ہم یوں تصور کر رہے تھے کہ ہم اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے مشاہدے کی کیفیت پیدا کرنا یہ احسان کا بلند ترین درجہ اور بلند ترین مرتبہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ متفق علیہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اذا قام احدکم الی صلاتہ انہ یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات یعنی سرگوشیاں کرتا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا او ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، بلکہ اس کا جو رب ہے نا نمازی کے نماز پڑھنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلے کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ ان ربہ بینہ و بین القبلۃ، سامنے بالکل قبلے اور اس کے درمیان موجود ہوتا ہے، یعنی یہ کیفیت انسان کی ہو کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں اور بالکل میرے سامنے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی شخص قبلے کی طرف تھوکے، بلکہ فرمایا تھوک آئی بھی ہو تو دائیں یا بائیں تھوک دینا چاہیے، قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ساتھ ملاقات کا موقع ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن میں آئے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کو تو اللہ کا دیدار ہوگا ہی، دنیا میں ہی انسان وہ کیفیت پیدا کرے، اور قیامت کو اللہ کے دیدار کے مختلف احادیث کے اندر روایات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو ناظرین کرام، دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ احسان کا ہے اللہ کی نگرانی میں ہونا، کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اگر اللہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے، تو دوسرا مرتبہ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں سمجھو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حقوق اللہ بھی اس طرح ادا کرنا اور حقوق العباد بھی اس طرح ادا کرنا کہ میں ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہوں، اللہ میری مانیٹرنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یوں اللہ کی نگرانی میں اللہ کے خوف سے ہر عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا مرتبہ ہے احسان کا، کہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں سمجھنا۔ اس میں بھی ناظرین کرام دو صورتیں ہیں نگرانی میں سمجھنے کی۔ ایک تو ہر وقت جیسے آدمی سمجھتا ہے میرا باس مجھے دیکھ رہا ہے یا میرا جو بڑا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی نگرانی میں ہونے کی وجہ سے انسان اس کے ڈر کی وجہ سے اچھی عبادت کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے۔ تو ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی نگرانی کی وجہ سے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء کی پہلی آیت میں، کہ تمہارا اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خوف کی کیفیت ہر وقت رہنا، دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی کام غلط کر لوں گا یا کم اچھا کروں گا، میرا اللہ کیا کہے گا مجھے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہر وقت اللہ کی نگرانی میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ہر عمل کو بہتر سے بہتر کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ فرماتے ہیں میں قریب ہوں ہر وقت، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یوں اللہ کو قریب سمجھنا۔ بلکہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور قائم کر کے اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کر۔ ناظرین کرام، اس کا دوسرا پہلو، دوسری صورت، یعنی یہ جو مشاہدے کا مرتبہ ہے، اس کے بعد مرتبہ ہے نگرانی کا، اور نگرانی کے مرتبے میں دوسری صورت یہ ہے، ایک تو خوف کی صورت ہے، دوسری حیا کی صورت ہے۔
کہ انسان ہمیشہ اللہ سے شرم کرے، حیا کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے حیا کی وجہ سے انسان اچھے کام کرنے کی کوشش کرے، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کوشش کرے۔ یہ بھی احسان کا ایک مرتبہ ہے کہ حیا جس شخص میں ہوگا اس کا کام خود بخود اچھا ہوگا۔ ترمذی شریف میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس میں انسان کو کسی کا حیا آ جائے تو وہ کام خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کام کو مزین کر دینے میں حیا کا بڑا بنیادی دخل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، صحابہ کرام سے کہا اللہ سے اسی طرح حیا کیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اور صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنستحی من اللہ، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا کرنے کا مطلب کیا ہے، سن لو، حیا کرنے کا مطلب یہ ہے من استحیا من اللہ حق الحیاء، جو شخص اللہ سے اس طرح حیا کرنا چاہتا ہے جس طرح اللہ کا حق ہے، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وہ ہر اس چیز کی بھی حفاظت کرے جو کچھ دماغ میں ہے، اور ہر اس چیز کی بھی حفاظت کرے جو کچھ سینے میں اور پیٹ میں ہے۔ کیا مطلب؟ خواہشات بھی، منصوبے بھی، سوچیں بھی، یہ سب کچھ ٹھیک کر لے اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کی حیا میں سمجھتا ہے، اور وہ اس کو اللہ سے واقعتاً حیا آتا ہے، اور اللہ سے اس طرح حیا کرنا چاہتا ہے جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، تو وہ اپنی سوچیں بھی ٹھیک کرے، اپنی خواہشات کو بھی درست کرے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلْيَذْكَرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور اپنی بربادی کو اور اپنے ختم ہو جانے کو اور موت کو یاد کرتا رہے۔ وَإِنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور اگر واقعی وہ آخرت چاہتا ہے، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زینتوں کو پھر پہلی ترجیح نہ بنائے۔ فرمایا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس شخص نے یہ سارے کام کر لیے، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، یہ ہے وہ شخص جس نے وہ اس طرح حیا کر لیا جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کیسے لوگ ہیں کہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے ان کو حیا آتی ہے، اللہ سے حیا نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا حیا نصیب فرمائے، ویسی نگرانی اور ویسے مشاہدے کی کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم احسان کے مرتبے پر فائز ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مرتبہ اور مقام اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ